بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سٹار پجن گروپ میں خوش آمدید۔ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس میں کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اکثر ویڈیو میں ہم آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، جو حقیقت میں چل رہا ہے کہ استاد آج کل کیا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے استاد، اس کا مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے دھوکے باز استاد۔ اگر آج کل ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھیں گے، معاشرے سے مراد ہم اپنے گرد و نواح کے استادوں میں سے دیکھیں گے، تو کوئی 10% استاد جو ہوں گے، جو قابل، جن کے پاس علم ہوگا، جو مطلب واقعی استاد ہیں۔ اب 100 میں سے 90 جو استاد ہیں انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ وہ انہوں نے نسخہ سنا ہوتا ہے، نسخہ لگانا ہے، نسخہ دے دینا، کبوتر اڑ گئے تو استاد نہیں اڑا تو اس نے غائب ہو جانا ہے، اس نے صبح نسخہ دینے کے بعد آپ کو ملنا ہی نہیں اس کے بعد۔ اب آپ کے کبوتر مر جائیں، آپ کے کبوتر واپس نہ آئیں، وہ آپ کی قسمت ہے۔ ہم بیسیکلی بات کر رہے ہوتے ہیں ان دھوکے باز استادوں کے بارے میں، جن سے فیصل بھائی نے بھی آپ سے ذکر کیا ہوگا پچھلی ویڈیو میں کہ وہ ہم بھی کافی اس لوس والے پروسیجر سے گزرے ہوئے ہیں۔ استاد ہوتے ہیں جو دھوکے باز استاد ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے بچیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ ہمیں دوستوں کے فون آئے، دوستوں سے مراد ہمیں کچھ استادوں کے فون آئے، تو وہ ہم سے اعتراض کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہم صرف حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تو کچھ وہ بڑے غصے میں ہم سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جی ہمیں وہ کریں، ہمارے ساتھ بازی لگائیں۔ تو اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہم 15-16 سال سے یہ شوق کر رہے ہیں۔ ہم تینوں دوست جاب کرتے ہیں، اور مطلب ہمارا سیٹ اپ جو سلسلہ ہے وہ ارننگ کا وہ جاب ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بازی اڑا سکیں۔ ابھی کچھ 2 سال پہلے ہم نے کسی دوست پہ، کسی میرے بڑے بھائی کے دوست سے، ان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے ہم نے بازی لگانے کا سوچا۔ اب ہم جتنے بچے ہمارے پلتے تھے، ہم ادھر اس کو دے آتے تھے کہ یہ اڑاؤ آپ۔ تو اس طرح کر کے ہم نے کوئی 1.5 سال ادھر بچے دیتے رہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، ہمیں پتہ چلا جی جو آپ کے بچے ہیں وہ گر جاتے ہیں سارے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ بچے جو ہمارے ہوتے تھے وہ کاٹ کے گھر لے جاتا تھا، ان کو جوڑے بنا لیتا تھا۔ تو مطلب ایسا سین ہوتا رہا ہمارے پاس۔ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بازی لگانے میں، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا بازی لگانے کے لیے۔ سب دوستوں کو اس چیز سے اچھی طرح آگاہی ہے کہ بازی لگانے کے لیے کبوتروں کو فل ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ بازی سے 1 مہینہ پہلے ان کی ٹریننگ پریکٹس شروع ہو جاتی ہے، اور بازی والے دن تک وہ انہیں مکمل ٹائم ایک چاہیے ہوتا ہے، ایک بندہ 24 گھنٹے ان کے پاس چاہیے ہوتا ہے۔ اور ہم تینوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم انہیں اتنا ٹائم دے سکیں۔ ابھی بھی ہم نے یہ اپنا آفس ایک بنایا ہے، آفس کے اتفاق سے وہ ایک اس طرح کا سین بنا ہے کہ ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ہم اپنے بچے اڑا سکیں، اور انشاءاللہ تعالی بازی بھی ادھر سے کھیلیں گے، اور اس طرح سے کسی کے ساتھ وہ لڑنے والی بازی نہیں ہم لگائیں گے۔ اگر کسی کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ وہ ہمیں کرتے ہیں، پنچ کرتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہم صرف دھوکے باز استادوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دھوکے بازی بند ہو۔ اگر انہیں نہیں کچھ پتا تو وہ کچھ سیکھ کے آگے شاگرد بنائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے استاد نہ بنے، استاد بنے رہیں، لیکن خود سے بھی سیکھیں، آگے ان کو بھی سکھائیں جو آپ کے شاگرد ہیں۔ ان سے یہ دھوکے بازی نہ کریں کہ ان سے بچے لے لیے، کبوتر لے لیے، کبوتر اچھے ہیں یا نہیں اچھے ہیں۔ یہ نسل کس نسل کا کبوتر ہے، یا اس نسل کو آگے چلانا کیسے ہے، یا اس نسل کو اگر ہم نے بیگ لے کے جانا ہے تو بیگ کیسے لے کے جانا ہے، تو یا اس نسل میں کراس کتنے ہیں، یہ نہیں پتا ہوتا اس کو۔ اگر اس کو پتا ہو تو وہ کبھی بھی آپ سے ہر دفعہ آنے پر کبوتر لے کے نہ جائے،
جس بندے کو کبوتر کا پتہ ہوتا ہے وہ آپ سے جسٹ وہی کبوتر مانگتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ آپ کے پاس ہے اور اس کو اس کی ضرورت ہے اپنی نسل میں ڈالنے کے لیے, نسل کو بہتر بنانے کے لیے, تبھی وہ آپ سے مانگے گا. اگر وہ ہر چکر ہر بار آ رہا ہے, ہر ہفتے یا جس چکر میں بھی اتنی دیر بعد وہ آ رہا ہے اور ہر بار آپ سے بچے یا کبوتر مانگ کے لے کے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کو کچھ نہیں پتا, وہ صرف لالچ کر رہا ہے, اس کو کبوتروں کی لالچ ہے. تو ہمارا جو ہے نا مجبوری یہ ہے کہ ہم بازی نہیں لگا سکتے تھے. آگے بھی کچھ جاب تو ہماری چل رہی ہے, ٹائم کا شیڈول کچھ مطلب ٹائٹ ہوتا ہے, تو بازی لگانا تھوڑا مشکل ہے کہ اس کو 24 گھنٹے ہم ٹائم دیں. لیکن ہم آپ کو ساری چیزیں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکل پاسبل ہیں, یہ پریکٹیکل ہوتا ہے. اگر اینٹ سے اڑ کے کبوتر اینٹ پہ بیٹھتا ہے تو یہ بات سچ ہے. اگر ہم نے ایک کمرے میں کبوتر رکھے ہیں, کھڑکی سے کبوتر نکل گیا ہے اور کھڑکی میں صرف کبوتر نکلنے کی جگہ ہے, تو وہ اسی جگہ سے واپس بھی آئے گا. یہ ساری باتیں سچ ہیں, یہ کبوتر ہوتے تھے. تو ابھی کبوتروں کو ان لیول پہ واپس لے کے جانے کے لیے جو ہے بہت ٹائم چاہیے, بہت محنت چاہیے اور سب کا ساتھ چاہیے. کوئی ایک بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا ایسا. اگر ہم نسل کی پیورٹی کی بات کریں کہ اگر نسل پیور ہوگا تو پھر کیا فائدہ ہوگا, تو آپ سمپل سی مثال لے لیں کہ جنگلی جو آج کل کافی جنگلیوں میں مکس ہو گئے ہوئے ہیں, ہم گھروں سے کبوتر نکل کے, اگر کسی پیور جوڑے کا بچہ آپ دیکھ لیں یا پیور جنگلی دیکھ لیں, وہ بھی اپنی نسل میں پیور ہوتا ہے. جنگلی اپنی نسل میں پیور ہے اور وہ کہاں سے سارا دن پھر پھرا کے کرا کے وہ واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے. وہ کبھی اس کو گھر نہیں بھولا, چاہے وہ 10 کلومیٹر گیا ہے یا 20 کلومیٹر گیا ہے, وہ واپس ضرور آتا ہے. نسل کی اہمیت, یہ ایک مطلب سمپل سی مثال میں نے آپ کو دی ہے, تو شاید اتنی اتھینٹک نہیں تھی لیکن یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نسل کی اہمیت کیا ہوتی ہے, نسل کتنی اہم ہوتی ہے اس کی کوالٹی کے حساب سے. تو جو استاد ہمیں فون کر رہے تھے وہ ہم پہ کافی غصہ ہو رہے تھے, تو کہتے تھے ہم سے بازی لگاؤ. ہم نے ان سے یہ بات کی کہ اگر آپ کو مطلب یہ کافی کوئی, ان سے ہم بڑے پیار سے بات کر رہے تھے, تو کافی دیر بعد پھر میں نے بھی تھوڑا سا ایسے بات کی کہ اگر آپ کو اپنے استاد ہونے پہ اتنا ہی ہے کہ آپ استاد ہیں تو ہمارے پاس بیٹھیں, ہمارے ساتھ آئیں اور ہم چلتے ہیں کسی انجان کبوتروں میں اور ہمیں بتائیں یہ کبوتر کیا کرتے ہیں, ان میں سے اچھا کون سا ہے اور جو نہیں اچھا وہ کیوں نہیں اچھا, جو اچھا ہے وہ کیوں اچھا ہے. اب وہ استاد اس بات پہ نہیں آ رہے کہ وہ صرف اسی بات پہ ہم سے بازی لگاؤ. تو مطلب یہ کہ ان کے پاس کبوتر ہیں اڑانے کے لیے, جیسے وہ 500 کبوتر لے آئیں گے اڑا لیں گے. ہم بات کر رہے ہیں, ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف علم ہے, کبوتر کو پڑھنا, کبوتر کو سمجھنا, کبوتر کو بریڈ اس کی اپنی بریڈ میں واپس لے کے جانا اور کبوتر سے ایک نئی بریڈ بنانا. یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اس قابل ہو جائے, پاکستان میں شوق رکھنے والا بندہ جو کبوتروں کا شوق کرتا ہے, کہ وہ اپنی نسل تیار کرنے کے قابل ہو جائے. اس کو پتہ ہو کہ ایسے نسل تیار ہوتی ہے, ایسے اس کبوتر کو ہم نے اس کی آبائی نسل میں واپس لے کے جانا ہے. تو اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو کبوتر پروری کے شوق کا جو ہے نا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ابھی صرف جو ہے نا ہم وہ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کے کبوتر کا شوق کر رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا, ایک کریٹیوٹی نہیں ہے. اور جب آپ کو اس چیز کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کبوتر کی سلیکشن کا, کبوتر کیسے سلیکٹ کرنا ہے اور ان پوائنٹس کی اہمیت کیا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, تو یقین کریں آپ اپنے گھروں سے کبوتر نکال کے بیچیں گے اور
آپ کے گھر میں اگر 100 کبوتر ہے تو آپ کہیں گے یہ 4-5 رکھ لیتا ہوں میں، یہ باقی سارے بیچ دیتا ہوں، یہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو جو 5 آپ رکھیں گے، جب آپ اس کا جوڑا بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا یہ 5 جوڑے جو میں نے بنائے ہیں ان کے 10 بچے نکلیں گے، 10 کے 10 اڑیں گے، ان میں سے گرے گا کوئی نہیں۔ تو پھر آپ کو اس شوق کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، جو اصل مزہ اس شوق کا ہے۔ تو اصل مزہ میرے خیال میں یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ کبوتر پروری سیکھیں، مطلب کبوتر بازی یہی چیز ہے کبوتر بازی کہ چلیں جی ہم سے بازی لگائیں پھر، اگر آپ اتنے بڑے استاد ہیں۔ ارے بھائی ہم بات کر رہے ہیں علم کی، آپ بات کر رہے ہو لڑائی کی۔ بازی ہم لگا لیں گے، بازی کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ابھی تیاری شروع کی ہے، 2 مہینے ہوئے، پہلی دفعہ ہم نے یہ بچے چھوڑے ہیں اپنے پاس۔ ہم نے 2-3 جگہ پہ بچے چھوڑے اور بے تحاشا بچے چھوڑے، آگے سے ہوتا کیا تھا وہ کاٹ کے جوڑوں میں ڈال لیتے تھے اور ہمیں کہتے تھے بچے گر گئے۔ اور ہماری ڈائریکشن، ہمارا جو ایکسپیرینس تھا کبوتروں کے بارے میں، ہمیں پتہ تھا اس جوڑے کے بچے گرنے ہیں کہ نہیں گرنے، اور اس جگہوں پہ ہم وہی بچے چھوڑتے تھے جو نہیں گرنے والے ہوتے تھے۔ ہمیں پتہ تھا بازی ہونی ہے اور بازی کھیلنی ہے، لیکن ہوتا کیا تھا مہینہ اڑ رہے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں 2-3 دفعہ گئے ہیں، مہینہ ایک اڑ رہے ہیں، اس کے بعد پتہ چلا جی سارے چلے گئے۔ وہ کچھ عرصہ بعد پتہ چلا جی وہ اس کے کسی دوست نے بتا دیا یا وہاں کسی بچے سے پتہ چل گیا کہ انہوں نے کبوتر اپنے گھر میں شفٹ کر دیے ہیں، وہ سارے ہی کاٹ لیے ہیں۔ تو اور اب جب ہمیں موقع ملا ہے ادھر آفس کی چھت پہ کبوتر رکھنے کا، تو ہم نے بچے چھوڑے ہیں۔ گھر میں کچھ بچے پلے ہوئے تھے، کوئی 5ویں 6ٹھی کلی میں تھے، کچھ 8ویں 9ویں کلی میں تھے، اور کچھ چھوٹے بچے تھے، چیک بچے، سب لا کے چھوڑے ہیں، کوئی نہیں گیا ہمارا بچہ۔ جو 9ویں 10ویں کے تھے وہ کچھ دیر اڑے ہیں، ہم نے پھر انہیں 9واں اور 10واں پر صاف کرنے کے لیے علیحدہ بند کر دیے، اور جو چھوٹے تھے وہ سارے کے سارے اڑ رہے ہیں۔ ابھی جو 4 بچے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھائے ہیں، وہ فریش لا کے چھوڑے ہیں، کچھ 4-5 دن ہوئے ہیں، اور 1 دن ہم نے بند کیے ہیں، اور وہ باہر پھر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، ہم ان کو اڑا رہے ہیں دوسرے کبوتروں کے ساتھ، وہ نہیں گرتے، اب نہیں گر رہے۔ مطلب کہنے کا ہے کہ اگر ہم نے آج تک بازی نہیں کھیلی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کبوتروں کے بارے میں نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چانس نہیں ملا۔ اگر ہمیں چانس یا وقت ملا ہوتا، ہمارے پاس وقت ہوتا، تو ہمیں یہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مطلب ایک تو طریقہ تھا، جو ہمارا مقصد ہے نا کہ پاکستان میں اچھے کبوتروں کے، ہم گھر گھر جا کے سب کو بتائیں جی ایسے کبوتر دیکھتے ہیں جی، یہ پوائنٹس میں کبوتر لیا کریں۔ اب یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے سب دوستوں پاکستان میں اپنا پیغام پہنچانے کا کہ بھائی کبوتر پروری کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اور ہمیں فالو کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں بھائی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔